شہریار داؤد صاحب تشریف رکھیے. ایک بچی ہے جس نے مجھے ناف کا مسئلہ تھا ان کا, اور انہوں نے اپنا نام, جیسے شہریار داؤد صاحب نے کہا تھا, نام اور والدہ کا نام بھیجا. شہریار داؤد صاحب نے وہ جس طرح سے ایک طریقہ ہے ان کا اس طرح سے کرتے ہیں, تو وہ کر کے انہوں نے بتایا کہ وہ ناف کا مسئلہ اس بچی کا حل ہو گیا ہے. تو جناب یہ بھی تو, لیکن اگر آپ کو ناف کا مسئلہ اور آپ کو صحیح کروانا تو آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام یہ بتانا ضروری. شہریار صاحب جزاک اللہ, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. بیٹھتی ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے. میرے بھائی کا مسئلہ ہے, اس کی شادی کو ابھی مطلب 1 سال ہو گیا ہے. اس کے 10ویں دن, شادی کے 10ویں دن جا کے میری جو بھابھی ہے مائکے جا کے بیٹھ گئی ہے. مائکے والوں نے روک لیا ہے اسے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ جو تھی وٹسر تھی. ہاں کیا تھی؟ وٹسر تھی ہماری, وٹا سٹا تھا. اچھا ہاں جی. اچھا, تو اب کیا ہوگا آگے؟ ابھی میری بہن چھوٹی ہے, وہ 14 سال کی ہے نا. ہاں, تو وہ لوگ کہہ رہے کہ آپ لوگ دو گے پھر ہم لوگ دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. 14 سال کی بچی کہہ رہے ہیں شادی کروا دو. جی. اور بھابھی کی کیا عمر ہے؟ بھابھی 24 سال کی ہے. اچھا, انہیں مائکے والوں نے روک لیا ہے. تو وٹا سٹے کا کیوں فیصلہ کیا تھا؟ بس ابھی اپنا تھا خاص رشتے دار سے. ٹھیک ہے, چلو شہریار داؤد صاحب سے پوچھتے ہیں. اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا بٹے سٹے کا, لیکن اب اس کی ڈیپتھ میں جانے کے علاوہ میں کہ چلی گئی ہے. بتاؤ گے تو ہم اس پہ کیا بولیں. بھابھی واپس آ جائے, میں وظیفہ اس کا چاہیے. یہ اپنے گھر واپس آ جائے. ان کا بٹا سٹا تھا. ہاں. تو ان کی جو بہن ہے میرے خیال میں وہ 14 سال کی ہے. اچھا. اور بھابھی آ چکی ہے. اب بھابھی کے جو گھر والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی 14 سال کی ہمیں دو تو اس کو واپس بھیجیں گے. تو اب بھابھی کو کیسے واپس لائیں, وظیفہ بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے نا عقل سلیم عطا فرمائے. آمین آمین. اور یہ بہت بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کا ایک سانحہ ہے, یہ ڈیلیما ہے کہ ہمارے ہاں یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. یا رب العالمین, یہ جو مشکل وقت ہے یہ مشکل ہم پر سے دور فرما دے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, یہ والی سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے. یہ کم از کم 41 بار پڑھ کے نا یہ دعا مانگے. یہ بچی خاص طور پہ خود جس کا یہ رشتہ مانگنا نا, کہ یہ جو جب اس کا مفہوم یہ ہے ترجمے کا کہ جب وہ کون ہے جو دکھی دل کی صدا کو سنتا ہے اور مشکل کو ٹال دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ اس طرح کی سورہ نمل آیت نمبر 62 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, یہ پڑھیں اتنی انشاءاللہ 41 بار. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے, اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, اور کون تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں, مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. یکشف السوء تک ہے کہ اس کی مشکل کو کون دور کرتا ہے تک انشاءاللہ یہ پڑھیں. آپ نے کتنی دفعہ کہا پڑھنی ہے؟ 41 ٹائمز, 41 بار پڑھ کے دعا آپ نے مانگیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 پڑھنی ہے. ایسا کوئی بھی کچھ مسئلہ پرٹیکولر صورتیں ہیں جو 7 بار 11 بار یا آپ بولتے ہیں 41 ٹائمز, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے, دیکھیں عموماً کم از کم بھی آپ کو کہا جاتا ہے 3 بار پڑھیں. جتنی زیادہ تکرار ہوگی یہ قرآن مجید کے الفاظ جتنی مرتبہ ریپیٹ ہوں گے, یاد رکھیے گا ہر حرف کے اوپر اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر حرف اس فرشتے کے اوپر, ہاں الحمدللہ کے الف سے لے کے والناس کے سین تک ہر حرف پر فرشتہ, ایک ایک حرف ایک ایک فرشتے کی غذا ہے یا اس کی روٹین ہے. وہ الف 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 یا حمزہ 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 پڑھتا رہتا ہے. کسی کو الحمدللہ رب العالمین دے دیا, کسی کو والناس دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنے ہیں جس کی ہم کو کوئی پتہ ہی نہیں. جب ہم یہ بار بار تکرار کرتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جس نے یہ میرا والا وظیفہ پڑھا ہے جو تو نے مجھے عطا کیا ہوا ہے, اے اللہ اس کے دل کی مراد پوری کر. کیا بات ہے, یہ ہے اس کی فال. دوسری یہ کہ بار بار اس لیے بھی پڑھایا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے ہمارے تلفظ صحیح نہ ہو. 3 7 11 25 بار میں شاید ایک دفعہ صحیح ادا ہو جائے اور اس کی بات بن جائے. لیکن ترجمہ پہلے دیکھیں پھر ساتھ میں پڑھیں نا, تاکہ آپ اس کو فیل بھی تو کریں. سارے ہمارے مسائل کا مسئلہ یہ, ہم پڑھ تو لیتے ہیں حضرت صاحب 21 دن ہو گئے پڑھیا جدی کر کچھ ہویا نہیں. وہ مطلب سمجھیا جائے, اس کا مطلب جانا ہے آپ نے. اور کیا اللہ تم صرف تعداد دیکھ رہے ہو؟ یہ میں وظیفوں سے اس لیے تھوڑا سا گھبراتا ہوں دیتے ہوئے کہ یار تم صرف تعدادیں دیکھ رہے ہوتے ہو, آیتیں دیکھ رہے ہوتے ہو, اپنی نیت نہیں دیکھتے. میں نے یہ پڑھنا ہے رب کا قرآن کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں تو رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل وہ راضی تھے جگ راضی. ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलाना साहब। जी फरमाइए। मौलाना साहब मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ला कर रहा हूँ। तो कामरान नाम है मेरा। मौलाना साहब मेरे साथ मसला ये है कि मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है। मैं तो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है और अब रिसेंटली उसका एक बच्चा भी हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसे अपने जेहन से कैसे निकालूं। मेरे जेहन में ऐसे ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि मुझे लगता है कि मैं उसके लिए इंतजार कर लूंगा, उसके बच्चे को भी कबूल कर लूंगा, लेकिन समझ नहीं आ रही अब इन्हें इन जज्बात पे कैसे काबू पाऊं। यार अब्दुल वहाब भैया, मुझे भी IBF क्या होता है, IB वो लगा दिया करें, मुझे बिल्कुल नहीं समझ अच्छा, में। कि वो लड़के हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एक कामरान लड़का नाम है, है। LLB का स्टूडेंट है, उसको कोई लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन उसको बाद में ये पता चला कि वो मैरिड है और उनका भी रिसेंटली एक बच्चा भी हुआ है। अब वो कह रहा है मैं उनको अपने जहन से कैसे निकालूं, दिल से कैसे भुलाऊं मैं उनको, और मैं उसका इंतजार भी कर सकता हूँ और उनके बच्चे के हिसाब से कबूल भी कर सकता हूँ। लेकिन ये तो बहुत बात की बात है, जब वो अल्लाह married है तो मसब्बित कहानी कल्बी खत्म अला हो गई दीनिक। वहाँ। भाई ये बात ही पढ़ा खत्म हो गई वहाँ पर। भाई अल्लाह मसब्बित कल्बी अला एक्चुअली दीनिक, सिर्फ ये है कि वो दिल से भुलाना चाहते हैं, इसमें उसके लिए कोई बस वजीफा- ये है ना, ए अल्लाह मेरे दिल को जो है ना तू दीन पर कायम कर दे, साबित कदम कर जी, दे। बिल्कुल। अल्लाह नमाज पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें कसरत के साथ, और एक बड़ा खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए अल्लाह मेरे अंदर नेकी की ताकत नहीं और मुझे गुनाह से बचने की भी ताकत नहीं, तू ही मुझे बचाने वाला है, सिवाय तेरे मुझे कोई नहीं ये बचा। टॉपिक आ ही गया है तो मुझे बताएं, आजकल हम बहुत सारी अच्छी चीजों की तो बात करते हैं, लेकिन कुछ जो नासूर हैं इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने ज्यादा हो गए हैं, मर्दों की तरफ से नहीं, और जाहिर है औरत की दोनों तरफ से ही तरफ हो रहा है। से तो हो। ऐसा नहीं है कि शादीशुदा मर्द किसी कुंवारी औरत के साथ अफेयर चला रहा है, शादीशुदा औरतें भी अफेयर चला रही हैं ऐसा ही सिंगल है, फादर्स के बिल्कुल साथ है। या फिर अब इसका क्या कोई ऐसी चीज है जो पढ़नी चाहिए? जब तक हम अल्लाह से डरना सही मानों में, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह से डरो जिस तरह से डरने का हक है। हम डरते नहीं है माज़अल्लाह। बुजुर्ग ने कहा ना, अगर कोई तुझसे पूछे तू अल्लाह से डरता है तो चुप रहना। नौजवान ने कहा मैं चुप क्यों रहूं? फरमाया इसलिए कि तूने कहा मैं अल्लाह से नहीं डरता, काफिर, और तूने कहा मैं अल्लाह से डरता हूं, तो तेरा अमल इसकी अक्कासी नहीं करता। अगर तू अल्लाह से डरता होता, किसी के हक पे डाका डालता, बदनिगाही करता, झूठ गिबत चुगली करता, दूसरों के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस इस तरह ना बेजा करता। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए इंशाअल्लाह। इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, एक और सवाल है जो कल हम आपसे उसका जवाब लेंगे। बहुत सारी औरतों ने भेजा है वो सवाल कि शौहर शराब नोशी या नशे में पड़ गया तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए। ये ज़ाहिर पूरा बहुत अच्छा खानदान क्वेश्चन सफर है। करता है। कल इंशाल्लाह इससे शुरू करेंगे कॉलर के बाद। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।